السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مروہ، آپ کی یوٹیوب فیملی کی ایک نئی ممبر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنی زندگیوں میں مصروف اور اپنے کاموں میں مگن۔ آج جو میرا ٹاپک ہے آپ سے بات کرنے کے لیے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ہمارا واسطہ اس سے تقریباً آئے دن پڑتا ہی رہتا ہے، اور بلکہ سبھی کا واسطہ پڑتا رہتا ہے، خاص طور پر بچوں کی وجہ سے۔ ہاں جی، وہ ہے نظر کا لگنا۔ کیا ہے یہ نظر کا لگنا؟ نظر تو لگ جاتی ہے، بس کوئی لگاتا تو نہیں ہے لیکن لگ جاتی ہے۔ اور ہاں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ نظر لگاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہی ہوتے ہیں اور ضرور ہوتے ہیں۔ انہیں چین ہی نہیں آتا جب تک کہ وہ کسی کو ٹوک نہ دیں، بغیر ماشاءاللہ کہے۔ تعریف بھی کریں گے تو اگلا خود ہی دل میں ماشاءاللہ کہتا رہے گا تاکہ ان کی نظر نہ لگے۔ نظر کس طرح پتہ چلتی ہے کہ جب بچوں کو اچھا سا تیار کریں یا اچھے لگ رہے ہوں اور وہ باہر کا ایک چکر لگا کر آئیں اور پتہ چلے کہ انہیں رونا دھونا لگ جائے، بس تو سمجھ لیں ان کو نظر لگ گئی ہے۔ اگر وہ پہلے سے بیمار نہیں تھے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ چھوٹے بچوں کو تو اسی طرح نظر لگتی ہے اور بڑوں کو بھی لگ جاتی ہے کبھی کبھار۔ ہماری نظر بھی اپنے بچوں کو لگ جاتی ہے، کیونکہ ماں باپ تو سب سے زیادہ ہی پیار سے دیکھتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ لگ گئی نظریں، اب کیا کریں؟ اب جو ہے کچھ لوگ تو مرچوں کا استعمال کرتے ہیں کہ ثابت مرچیں لیں اور اس کو سر سے پاؤں تک وار کے اور چولہے میں جھونک دی۔ اسمیل آ گئی تو سمجھیں کہ نہیں ہے، نہیں آئی تو سمجھیں کہ ہے۔ اور کچھ لوگ جو ذرا کھاتے پیتے گھرانوں سے ہوتے ہیں، وہ میرے خیال سے چینی سے نظر اتارتے ہیں کہ سر سے پیر تک وار دیا اور پھر اس کو توے پہ ڈال دیا، گرم توے پہ جلنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ اب اگر وہ پتلی سی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پتلے نے نظر لگائی ہے، اور اگر موٹی سی ہو گئی ہے پکے تو موٹے نے کسی نے نظر لگائی ہے۔ اب خاندان میں ڈھونڈو بھائی پتلا کون ہے اور موٹا کون ہے۔ یہ تو بہت ہی خطرناک سی نظر اتارنے کا طریقہ لگتا ہے مجھے۔ خواہ لوگوں پہ شک کرنا کہ اس نے ہی نظر لگائی ہوگی۔ اور کچھ لوگ انڈے سے، سفید کپڑے سے اور نہ جانے کتنے طریقے نکالے ہوئے ہیں نظر اتارنے کے۔ یہ طریقے جو ہیں یہ ہم نے سیکھے صرف ہندوؤں سے۔ ہمارے دین کا یا ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ ہم جانتے بھی ہیں، پھر بھی ہم انہیں ٹوٹکوں کا نام دے کے وہی شرکیہ باتیں کر رہے ہیں جو ہم نے ہندوؤں کی تہذیب سے سیکھ لیں۔ ہندو مسلمان اتنا زیادہ سال ساتھ رہے، بجائے اس کے کہ مسلمان اپنا دین ان تک پہنچاتے یا اپنی رہن سہن ان تک پہنچاتے، ہم نے ان کا رہن سہن بڑی جلدی لے لیا اور ایسا لیا کہ آج تک لیے ہوئے ہی ہیں۔ یہ سب سراسر غلط باتیں ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ رزق برباد ہو رہا ہے۔ کیا ثابت مرچیں رزق نہیں ہے؟ کیا چینی رزق نہیں ہے؟ انڈا نہیں ہے؟ یہ سب رزق کی بربادی کے طریقے ہیں اور سراسر ہندوانی طریقے ہیں۔ ہمیں ان کو چھوڑ دیں تو کیا کریں؟ اب کوئی آلٹرنیٹ تو ہو نا جو ہمیں پتہ ہو کہ بھئی یہ کرنا ہے۔ ہاں جی، بالکل ہے، ہمارے نبی ہمیں ہر چیز کی تعلیم دے کے گئے ہیں، شاید ہی کوئی ایسی بات ہو جو انہوں نے تعلیم نہ فرمائی ہو۔ نظر لگنے کی یا باقاعدہ نظر اتارنے کی دعائیں ہیں جو کہ حدیث سے ثابت ہیں اور واقعی بہت کارآمد ہیں۔ اب وہ دعائیں تو ہمیں یاد کرنا پڑیں گی۔ اب یہ محنت کون کرے کہ راتوں کو بیٹھ کے پہلے دعائیں یاد کرو، یا اگر بچے کو یا کسی کو نظر لگ جائے تو دعاؤں کی کتاب ڈھونڈتے پھرو، ہے نا؟ اب یہ تو ہم سے ہوگا نہیں، تو ہمیں آسان سا حل یہ کرنا ہے، یہ بھی ہمارے نبی سے ہی ثابت ہے۔
ہمارے نبی ہی بتا کے گئے ہیں کہ سورہ ناس اور سورہ فلق جو کہ ہر مسلمان کو بحیثیت مسلمان یاد ہی ہوتی ہیں، چاہے اس نے قرآن کو حفظ کرا ہو، ناظرہ پڑھا ہو یا نہ بھی پڑھا ہو، تب بھی اسے آتی ہیں، کیونکہ یہ نمازوں میں بھی لازمی ہو جاتی ہیں۔ تو ہر مسلمان کو یہ 2 صورتیں تو لازمی آتی ہیں۔ آگے پیچھے درود شریف پڑھ کر اور ان صورتوں کو یقین کے ساتھ پڑھ کر بچوں پر یا بڑوں پر یا جس کو نظر لگی ہو اس پر اگر دم کیا جائے تو لازمی بات ہے کہ نظر اتر جاتی ہے۔ اب نظر اترنے کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ بچہ یا تو واپس ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ نارمل حالت میں تھا، یا پھر کچھ دیر بعد وہ بالکل صحیح کھیلتا کودتا کھاتا پیتا نظر آتا ہے۔ اور اگر ایک دفعہ نظر اتارنے سے ایسا نہ بھی ہو تو یہ کوئی ایسی نظر تو ہے نہیں کہ جس کو اتارنے میں کوئی تکلیف ہو یا بار بار چیزیں ضائع ہو رہی ہوں۔ بار بار اتاریے، 2-3 بار اتاریے، گھر کا ہر فرد اتارے، کیونکہ سبھی پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے، خالی امائیں تھوڑی، ابا بھی کرتے ہیں۔ میں تو اپنے گھر میں یہی کرتی ہوں، اگر میں کچھ کام کر رہی ہوتی ہوں اور مجھے لگتا ہے اس بچے کو نظر لگ گئی ہے، یہ کل شادی میں گیا تھا تیار ہو کے یا گئی تھی یا ابھی باہر سے آئی ہے تو روئے جا رہی ہے، تو پھر میں ان کے ابا کو ہی بولتی ہوں، بھائی اس کی نظر اتاریں، ابھی میں یہ کام کر رہی ہوں آپ نظر اتاریں، اور وہ بھی فوراً ہی اتار دیتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی اتنا مشکل کام ہی نہیں ہے۔ بچے کو پکڑا، چھوٹا ہے تو گود میں لٹایا، بڑا ہے تو سامنے بٹھایا اور اتار دی نظر۔ اللہ بھی خوش اور بندے بھی خوش، نہ کسی چیز کا ضائع ہونا اور نہ ہی کوئی فضول کا گناہ لکھوانا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمیں نظر اتارنے کے تمام طریقے اب چھوڑنے ہوں گے، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا ضروری ہے کہ ہم نے جو کچھ بچپن سے دیکھا ہو وہی صحیح ہو؟ ہاں ہوتا ہے، ہماری بھی دادی اتارتی تھیں ہماری نظر، اسی طرح اتارتی تھیں، کبھی کپڑے سے کبھی مرچوں سے، لیکن ہم نے نہیں یہ طریقے استعمال کیے، ہم نے چھوڑ دیے، بلکہ میں نے کچھ عرصہ ایسا گزرا ہے جو کہ نالائکی کا کہہ لیں یا پھر دین سے دوری کا، تھوڑی سی دوری کا کہہ لیں، یا پھر یہ کہہ لیں کہ بچپن سے دیکھا یہی تھا تو کچھ عرصے میں نے بھی کیا، میں نے اپنے بچوں کی نظر اتاری یا کسی سے اتروا لی، لیکن اب نہیں، اب تو بالکل بھی نہیں، کچھ سالوں سے تو بالکل بھی نہیں۔ میرے گھر میں جب سے میرے بچے بڑے ہوئے ہیں تھوڑے، ان کو یہی پتہ ہے کہ نظر ایسے ہی اترتی ہے۔ جو میرے بڑے بچے ہیں وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی خود ہی مجھ سے پہلے ہی نظر اتارنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ میں نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے، تبھی تو ان کی سمجھ میں آیا ہے۔ جو ہم نے دیکھا تھا ہم نے وہی سیکھا، لیکن اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ لکیر کے فقیر ہی ہو کر زندگی گزاریں، چاہے اللہ اس سے ناراض ہو، چاہے وہ نبی کی تعلیم کے بالکل خلاف ہو، یہ بات ضروری نہیں ہے۔ جیسے انسان کسی عادت کو اپنا سکتا ہے ویسے ہی چھوڑ بھی سکتا ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنے سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، راستہ تو پتہ ہوتا ہے مگر سمت غلط ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی ہمیں راستے کی سمت صحیح سے ہاتھ پکڑ کر چلا دے تو ہمارا راستہ آسان بھی ہو جاتا ہے اور منزل جلدی مل جاتی ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ سے شیئر کروں کہ میں نے بھی تو اس طریقے چھوڑے ہیں نا، تو آپ بھی چھوڑ سکتے ہیں، کوئی مشکل ہی نہیں ہے اس میں۔ دین کے راستے پر چلنے کے لیے کیا مشکل ہے؟ بہت آسان ہے، دین ہر طرح سے آسان ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے دین پر چلے بغیر کسی بھی طرح سے دنیا میں کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم وہ تمام چیزیں چھوڑ نہ دیں جو ہمارے دین کے بالکل خلاف ہیں یا ہمارے دین سے بالکل بھی تعلق ہی نہیں رکھتی اور ہم نے غیروں سے لی ہوئی ہیں۔ یہ محنت تو سوچنے کی محنت تو کریں، پھر عمل کی توفیق تو اللہ تعالیٰ دے ہی دیں گے۔
کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ اس کے گمان جیسا ہوں۔ یعنی اگر ہم مٹی پہ بھی عقیدہ کریں کہ بس یہی ہماری نظر اتارے گی یا اس سے ہی شفا ہوگی، تو اللہ تعالیٰ بولیں گے یہ لو، اس مٹی سے ہی شفا لو، یہ لو۔ کیونکہ وہ بندوں سے پیار تو کرتے ہیں نا، وہ چاہتے ہیں ہر بندہ میری طرف بالکل صحیح اسی تعلیم کے مطابق آئے جو میرے نبی دے کے گئے ہیں۔ لیکن پھر بھی اللہ کا کرم ایسا ہے کہ وہ ہماری یہ ساری کوتاہیاں دیکھتے ہوئے بھی ہمیں بولتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے میرے بندو، میں اس طرح ہی تمہیں دے دیتا ہوں، اس طرح ہی صحیح کر دیتا ہوں۔ مگر وہ ان کی رحمت ہے۔ ہمارا کام ہے اپنے اللہ کا فرما بردار ہونا ہر طرح سے، ہر کام میں، چاہے وہ نظر کا اتارنا ہی کیوں نہ ہو۔ اکثر لوگ سوچیں گے یہ اتنی سی بات پہ اتنا کچھ کیوں کہتی ہیں، تو یہ کہنا اور سمجھانا بہت ضروری ہے، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، کیونکہ اب میں نے دین کا صحیح علم حاصل کیا ہے اور اب میں بالکل صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کر رہی ہوں مستقل کئی سالوں سے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہر بندہ بالکل صحیح راستے کو پالے، جس طرح میں نے اپنی ساری چیزیں چھوڑ دیں، عادتیں، یا بدل لی ان عادتوں کو، آپ بھی بدل سکتے ہیں۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تھوڑی سی مشکل تو ہر کام کرتے ہوئے ہوتی ہی ہے، لوگوں کی سننی بھی پڑتی ہے، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ اللہ مدد نہ فرمائے۔ کوئی اللہ کی طرف واپس لوٹ کر آئے اور اللہ اس کو تھامے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بس ہمیں اس چھوٹی سی چیز سے بھی سیکھنا ہوگا کہ نظر ان ٹوٹکوں سے نہیں اترتی، نظر اس طریقے سے اترتی ہے جو ہمارے نبی ہمیں تعلیم دے کے گئے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ نظر اتارنے والی دعائیں بھی یاد کر لیں، تاکہ آپ رات کو سوتے وقت روزانہ اپنے بچوں پر دم کر سکیں کہ کوئی بھی نظر انہیں لگے ہی نہ، اور اگر لگ جائے تو اسے اسی طریقے سے اتاریں جس کا اشارہ ہمارے نبی ہمیں دے کے گئے ہیں یا ہمیں سکھا کے گئے ہیں۔ انشاءاللہ آپ نے میری بات کو سمجھا ہوگا اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔